بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی آج کے عنوانات: سعودی آئل تنصیبات پر مبینہ ایرانی حملے کا تذکرہ، گلالئی اسماعیل پشتون تحفظ موومنٹ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ امریکہ پہنچ گئیں، شہباز شریف نے نواز شریف سے ملاقات کی، مولانا فضل الرحمان نے مظفر آباد میں خطاب فرمایا، اور ایک بڑی خارجہ پالیسی کے محاذ پر اور کشمیر کے محاذ پر بڑی اہم حکومتی کامیابی کہ امریکیوں کی طرف سے ان کو اپریشیٹ کیا گیا۔ تو کچھ تفصیلات لیتے ہیں ان سب عنوانات کے تحت، لیکن آخر میں ایک نظم بھی پیش کریں گے: جدید نظریہ پاک وطن، کیونکہ اپ ڈیٹ ہونا چاہیے نا، آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا نظریہ۔ تو تذکرہ کرتے ہیں جی سعودی آئل تنصیبات پر جو پچھلے دنوں یہ دو تین چار دن پہلے حملہ ہوا، اس میں کچھ کروز میزائل اور ڈرون استعمال کیے گئے۔ سعودیوں نے کہا کہ یہ، بلکہ سب سے پہلے تو امریکیوں نے کہا کہ یہ ایرانیوں نے کیے، اور امریکیوں نے اس کو کنفرم کیا ہے کہ واقعتاً انہوں نے کیے ہیں امریکی انفارمیشن کے مطابق۔ اور سعودیوں نے کہا ہے کہ وہ اگرچہ ابھی فائنل لوکیشن کا تعین کر رہے ہیں، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ یہ ایرانیوں نے کیا ہے، اور ڈرون اور کروز میزائلوں سے حملہ ہوا ہے۔ اور کیونکہ ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ اس طرح ڈائریکٹڈ تھا کہ یمن سے گویا حوثیز جب حملہ کریں تو اس کو وہ روکتا ہے، یہ حملہ دوسری طرف سے ہوا ہے، یعنی جنوب کی طرف سے، گویا ایران کی طرف سے، تو اس لیے اس پر یعنی اس کا تحفظ نہیں ہو سکا۔ تو لیکن ان کے وہ جو ترجمان ہے، فوجی ترجمان یا دفاعی ترجمان، کرنل المالکی سعودیوں کا، وہ کہتے ہیں کہ پھر بھی ہم یہ اس کی فائنل لوکیشن جو پریسائز ہے اس کا تعین ابھی کر رہے ہیں۔ اب دوسری طرف جواد ظریف جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے امریکیوں کے اس اشتعال انگیز بیانات کا جواب دیا ہے کہ اگرچہ وہ کسی جنگ میں نہیں الجھنا چاہتے، لیکن ہر انچ کا دفاع کرنے میں کوئی آنکھ بھی جھپکنے کا ہیزیٹیشن وہ شو نہیں کریں گے، یعنی they would act immediately۔ اب اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی حملہ، یعنی ایرانیوں پر حملہ جو ہے وہ کھلی جنگ تصور کیا جائے گا، مطلب یہ ہے کہ پھر لمیٹڈ معاملہ نہیں ہوگا، پھر کھل کے بات ہوگی۔ اب اس پر مختلف شبہات کیے جا سکتے ہیں کہ وہ حملہ کہاں سے ہوا ہے۔ ظاہر ہے یہ ویسٹڈ انٹرسٹ اس وقت ریسیونگ اینڈ پر ایران ہے، اور امریکہ کے خاص مڈل ایسٹ میں جو چھوٹے سائز کا لیکن طاقتور اتحادی ہے ان کا، کہ یہ سعودی اور باقی جو گلف آئل شیخ ڈمز ہیں وہ ان کی دولت پر بھی نظر ہے، اور ایرانیوں کو سکریو کرنا، دبانا، یہ سعودیوں کے بھی مفاد میں ہے، امریکیوں کے مفاد میں، یا کم از کم وہ اسی طرح سمجھتے ہیں مفاد ہے یا نہیں ہے۔ تو امکان یہ ہے کہ ایک تو ہو سکتا ہے کہ خود امریکیوں نے کروایا ہے، اور یہ بھی امکان ہے کہ ہو سکتا ہے واقعتاً ایرانیوں نے کروایا ہو، لیکن اس سے بھی بڑا امکان یہ ہے کہ وہ جو طاقتور چھوٹا ملک اور بہت بڑا اتحادی امریکہ کا ہے مڈل ایسٹ میں، یہ کروایا انہوں نے ہے۔ اس لیے کہ سابق سیکریٹری خارجہ ریکس ٹلرسن نے بات کرتے ہوئے یہ بتایا، ایک جگہ خطاب کرتے ہوئے کسی یونیورسٹی میں، کہ اس اتحادی نے ٹرمپ کو ملٹیپل ٹائمز بے وقوف بنایا، اور ہم نے ٹرمپ کو بتایا کہ یہ جھوٹی بات کہہ رہا ہے ان کا وزیر اعظم جو بنی ہے بی بی ہے، بلکہ بی بی وزیر اعظم، تو وہ جھوٹ بول کر تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، لہٰذا اس سے جب بھی بات کرو تو تھوڑا محتاط ہو کے کیا کرو۔ یہ انہوں نے ٹویٹر پر بھی پھر اس کا جواب یعنی بی بی کی طرف سے آیا کہ اسی طرح کہ ہم دوست ہیں، گڈ گائز۔ تو بہرحال یہ عین ممکن ہے کہ کسی پارٹی نے بھی کیا ہو، لیکن سب سے اور پھر وہ بھی یہ بھی ریکس ٹیلرسن کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں فنگر ٹپس ایرانیوں کے ملیں گے، اس پر فنگر پرنٹس
لیکن ہاتھ نہیں ملے گا. اس کا اشارہ یہی ہے کہ اس ہاتھ جو ہے وہ کسی طاقتور اتحادی کا ہو سکتا ہے، تاکہ ان کے معاملات جو ہیں وہ سرو ہوتے رہیں. تو اس سے ظاہر ہے ملٹیپل فیوز و برکات ہیں امریکیوں کے لیے اور ان اتحادیوں کے لیے. ایک تو وہ ریسورسز جو ان کے خلاف آ سکتے ہیں وہ انگیج ہو جائیں گے، اور پھر اس سے جو فلو آف منی ہے ظاہر ہے وہ امریکہ کی طرف جائے گا، کیونکہ ان کی پروٹیکشن اور کور ضروری ہے، ورنہ سعودی زندہ نہیں رہ سکتا. اور جب امریکہ کی طرف جائے گا تو ظاہر ہے اس کے ایک خاصا حصہ سالانہ بغیر کسی تذکرے کے اس اتحادی کو بھی ملتا رہتا ہے. تو لہذا اس میں پانچوں کی میں ان کی. لیکن دوسری طرف مشکلات جو ہو سکتی ہیں کہ ہم نے تو کم و بیش سی پیک کو شیلف کر دیا ہے کہ جی ہمیں آزادی چاہیے، نہ چین کہیں قبضہ نہ کر لیں. تو ہمارا جو رپورٹڈلی پروگرام تھا وہ $60 ارب کا تھا کہ چینیوں کی سی پیک کے حوالے سے پاکستان میں انویسٹمنٹ. لیکن ایرانیوں کے ساتھ خاصی یعنی 3 سال پہلے کی ایک تجویز ہے چینیوں کی کہ وہ کم و بیش 280 پلس $120 بلین یعنی کم و بیش $400 ارب خرچ کرنا چاہتے ہیں. 280 جو ہے وہ تیل کی تنصیبات اور تیل سے ریلیٹڈ یعنی پیٹرولیم ریلیٹڈ انسٹالیشنز اور انفراسٹرکچر وغیرہ پر ہوں گی، اور 120 جو ہے وہ ان کی ٹرانسپورٹیشن اور ٹیلی کمیونیکیشن کا نیٹ ورک. یعنی بیسیکلی وہ ایک ہی پرپز کی طرف ڈائریکٹڈ ہیں کہ ایرانی پیٹرولیم وسائل کو اس طرح ڈیولپ کیا جائے اور اس کا انفراسٹرکچر روڈز نیٹ ورک یہ وہ اس طرح بنایا جائے، یا ٹرین روڈز باقی یعنی جس سے بھی ٹرانسپورٹیشن ممکن ہے تیل کی یا پائپ لائنز وغیرہ، کہ چین اپنی انتہائی تیزی سے بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کر سکے. اور وہ 25 سالوں پر محیط ہوگا، اور وہ ایرانیوں نے اوکے کر دیا. یعنی چین اور ایران کے درمیان وہ کوآپریشن آلموسٹ فائنلائز ہو گیا ہے، جس میں 25 سالوں پر $400 ارب کی انویسٹمنٹ چین کرے گا. وہ اندازہ لگا لیں کہ وہ کم و بیش $16 ارب سالانہ بنتی ہے، اور ہم 39 مہینوں میں $6 ارب آئی ایم ایف سے کئی ناک سے لکیریں نکلوا کے ہر 3 مہینے بعد بار بار نکلوا کے یہ کام کریں گے. صرف وہ $6 ارب لیں گے. اور ساتھ ہی آئی ایم ایف نے یہ بھی حکم جاری فرمایا ہے کہ اسٹیٹ بینک کا گورنر کم از کم 5 سال کے لیے ہونا چاہیے، یعنی اس کا ٹینور گارنٹیڈ ہونا چاہیے. پاکستان کے وزیر اعظم کا گارنٹیڈ ہے یا نہیں وہ ہونا چاہیے ہے جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یعنی ایکسٹینشن جو ہے وہ گارنٹیڈ ہونی چاہیے کہ ادھر جو سجادہ نشین جی ایچ کو شریف ہیں انہوں نے تو لے لی ہے، تو آئی ایم ایف کہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کو بھی دینی چاہیے، آخر ان کا بھی حق بنتا ہے جی. تو یہ حالات ہیں کہ چین جو ہمارے قریب ہے، ہم نے اس کے بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو روک لیا ہے، یا اپنے ہاتھوں کو اس طرف سے ہٹا کے کشکول پکڑ کے کہیں اور پھر رہے ہیں. اور کشمیر پر تو ہمیں تعاون نہیں ملا شیخوں سے، لیکن ہمارے خان صاحب جو ہیں وہ شیخوں کے پاس گئے ہوئے اور کہا کہ پاکستان سعودیوں کے ساتھ کھڑا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے. تو یہ یعنی ہمارا کھلا دل ہے نا، بڑا دل ہے. اور اس کے ساتھ جو امریکی ایک اسسٹنٹ سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں ایلس جی ویلز، انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم کی بڑی تعریف کی ہے اس بیان کی، جو ابھی آج ہی شاید ترخم بارڈر پر ایک تقریب سے خطاب فرماتے ہوئے حضرت خان صاحب نے فرمایا تھا کہ پاکستان کی طرف سے کسی بھی تنظیم، شخص یا یعنی کوئی بھی مداخلت جو ہے، تو اس کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کوئی فوجی مداخلت بھی کسی والے سے بھی مقبوضہ کشمیر میں، وہ ایک دہشت گردی ہوگی، اور وہ جو کرے گا وہ پاکستان کا، کشمیریوں کا بھی دشمن ہے، اور یہ میں ایڈ کر رہا ہوں کہ وہ انڈیا کا بھی دشمن ہے. تو اس کی تعریف کی ہے اسسٹنٹ سیکریٹری آف اسٹیٹ ایلس جی ویلز نے. تو اس کا مطلب ہے ہمیں کامیابی چلو کہیں تو ملے نا، کہیں سے تو تعریف آئی. تو وہ لوگ جو سمجھتے ہیں نا کہ ہم یہ ڈائلاگ جو بولا جاتا ہے آخری گولی تک لڑیں گے، وہ سن لیں کہ پاکستان کا وزیر اعظم جو جی ایچ کیو اپوائنٹڈ ہے، جس کو سجادہ نشین آستانہ لیے جی ایچ کیو شریف کی آشیرواد نہیں، پوری
یعنی مور لگی ہوئی ہے جس کے ایک یعنی چپے چپے پر، وہ فرما رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے کسی قسم کی بھی مداخلت مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی ہوگی، اور وہ پاکستان اور کشمیریوں کا دشمن ہوگا جو بھی مداخلت کرے گا۔ اب اس سادگی پہ کون نہ مر جائے، ہاں جی۔ تو ظاہر ہے اس کی تعریف تو بنتی تھی، تو ہم امریکیوں کو بھی سلوٹ کرتے ہیں کہ وہ بڑے قائع ہیں کہ انہوں نے رائٹ چیز جو ہے وہ پک کی اور اس کی تعریف کی، غلط چیز انہوں نے پک نہیں کی۔ تو بہرحال ہم تو بہت پہلے سے کہتے ہیں کہ ہم آخری کشمیری کے بعد ہی لڑیں گے، اور وہ بھی کہیں اور ہی لڑیں گے۔ کشمیریوں کو آزاد کرانے کے لیے ہم نہیں لڑتے، نہ انڈیا سے لڑیں گے، ہاں پاکستانیوں کے ساتھ ضرور لڑیں گے۔ اور اسی لڑائی کا ایک فیز یہ ہے کہ وزیرستان کے لوگوں کے ساتھ عموماً ہم لڑتے رہتے ہیں۔ ابھی وہ رہا ہوئے تھے محسن داوڑ اور علی وزیر، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں ایک پختون خاندان کی چھوٹی سی بچی کا معاملہ بنا تھا، تو اس میں جو ایکٹیوسٹ تھے جنہوں نے وہ اس پر احتجاج کیا اور جو ووکل تھے، ان میں ایک خاتون تھیں گلالئی اسماعیل، تو اس پر کوئی درجن بھر یعنی کوئی 7-8 کے قریب مقدمات دائر ہوئے، اور بھی دائر ہوتے، اس کے گھروں پر چھاپے وغیرہ مارے گئے، وہ روپوش ہو گئی، اور بالآخر پتہ چلا کہ وہ نیو یارک پہنچ گئی۔ اس ڈیسپریٹ اٹیمپٹ میں کہ اس کو پہلے بھی گرفتار کیا گیا تھا اور اب بھی گرفتار کیا جائے گا، اور اس پر تشدد اور پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے، تو وہ بالآخر اپنی جان چھڑا کے وہاں سے بھاگ آئی۔ اب شہباز شریف نے پھر نواز شریف سے ملاقات کی، اور مختلف سیاسی امور پر، صحت اور قانون کے امور پر سارے، یعنی کیسوں وغیرہ پر، اور پھر فضل الرحمان صاحب کی وہ جو مزید یعنی ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا آزادی مارچ کے والے سے، تو سنا یہ ہے کہ شاید یہ نومبر کے کسی پہلے ہفتے میں ہو، شاید اس میں ملٹیپل فورسز جو ہیں وہ انٹریکٹ کر رہی ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو فضل الرحمان صاحب ہیں، وہ مظفر آباد آزاد کشمیر میں انہوں نے اجتماع خطاب کیا اور یہ کہا کہ موجودہ حکومت کشمیر فروش ہے، اور میں کہتا ہوں کہ سر ضمیر فروش بھی ہے، اور وہ تو کنفرم ہوتا ہے، ترخم پر بیان دیا گیا ہے جو خان صاحب کی طرف سے کہ کشمیر میں کسی قسم کی مداخلت جو ہے انڈین کشمیر میں وہ دہشت گردی ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ واقعتاً کشمیر فروش ہیں اور ضمیر فروش ہیں جی۔ انہوں نے کشمیر بھی وہ کہتے ہیں بیچ دیا ہے، پاکستان کا ستیہ ناش کر دیا، اور یہ جیلی حکومت جو ہے اس کو ہٹانا بہت ضروری ہے، لہذا آزادی مارچ ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہم بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔ جو بھی اہل پاکستان ہیں جنہیں آئین اور قانون کو حکمرانی چاہیے، وہ اس کی تائید کریں، اور جنہیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے کہ ایک پراپر لیگل کانسٹیٹیوشنل سسٹم کے تحت، نہ کہ کسی جج کو شریف کے سجادہ نشین سے تعویذ لے کر جو حکومت بناتے ہیں، اس قسم کی حکومت جو ہے پاکستان کو ہمیشہ عدم استحکام سے دوچار کرے گی، اور وہ کشمیر فروش اور ضمیر فروش جو ہیں وہ ان پر مسلط کرتی رہے گی۔ تو اب وہ آپ کی خدمت میں نظم عرض کرتا ہوں جس کا عنوان ہے جدید نظریہ پاکستان۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہی ہے نظریہ پاکستان کیا ہے، جو موجودہ حالات ہیں جج کو شریف کے تعویذوں کے مطابق، ہاں جی، تو ہمیں نظریہ پاکستان کو اپ ڈیٹ کرنا پڑے گا، بلکہ کر چکے ہیں عملی طور پر، اگر اس کا اعلان جو ہے وہ جزیات میں کرتے ہیں۔ تو بدلا ہے ضمیر اپنا، تازہ ہے رخ چمن، بدلا ہے ضمیر اپنا، تازہ ہے رخ چمن، جدید فہم و ادراک مختلف ہے چلن۔ بدلا ہے ضمیر اپنا، تازہ ہے رخ چمن، جدید فہم و ادراک مختلف ہے چلن، اور مرز محدود نہیں محض یہاں تک، مرز محدود نہیں محض یہاں تک، زد میں ہیں حجاز و عراق و یمن۔ آپ نے دیکھا نا خان صاحب آخر ادھر بھی گئے رہے سعودیہ میں، وہاں بھی بیان دیا۔ تو مرز محدود نہیں محض یہاں تک، زد میں ہیں حجاز و عراق و یمن، بدلا ہے ضمیر اپنا، تازہ ہے رخ چمن، جدید فہم و ادراک مختلف ہے چلن، مرز محدود نہیں محض یہاں تک،
زد میں ہیں حجاز و عراق و یمن، اور حکم کچھ بھی دیں اغیار گر ہمیں، حکم کچھ بھی دیں اغیار گر ہمیں، سر تسلیم خم قربان تن من دھن، حکم کچھ بھی دیں اغیار گر ہمیں، سر تسلیم خم قربان تن من دھن، یعنی وہ کہیں کہ پاکستان کو آگ لگا دو، تو ہم نے 18 سال سے آگ لگائی ہوئی ہے لیکن کشمیر پر کسی قسم کی مداخلت جو ہے وہ پاکستان سے دشمنی ہوگی اور دہشت گردی ہوگی۔ حکم کچھ بھی دیں، یعنی کسی غیر کے حکم کے مطابق پاکستانیوں کو نیست و نابود کرنا تو دہشت گردی نہیں ہے، لیکن کشمیریوں کے لیے کشمیر میں مداخلت کرنا جو ہے وہ بہت بڑی دہشت گردی ہے۔ حکم کچھ بھی دیں اغیار گر ہمیں، سر تسلیم خم قربان تن من دھن، لگتا ہے اتباع افرنگ اصل دین ہے، لگتا ہے اتباع افرنگ اصل دین ہے، شک جو کرے وہ ننگے دین و وطن، یعنی ان کے رویے سے تو یہ لگتا ہے کہ دین تو اترا ہی خیر اسی لیے ہے کہ افرنگ کی جو ہے تابع داری کرنی ہے، بس یہی دین کی روح ہے، اور جو اس میں شک کرے نا وہ ننگے دین و وطن ہے۔ یعنی یہ الٹ ہو گیا نا کہ پہلے جعفر صادق جو ان کے ساتھ کوآپریشن کرتے تھے وہ ننگے دین و وطن تھے، اقبال نے تو یہی کہا تھا۔ اب ہمیں پتہ چلا کہ وہ بات غلط کرتا تھا، کہ ان کے ساتھ کوآپریشن اور ان کے لیے کام کرنا اصل دین ہے، اصل نظریہ پاک وطن ہے، اور ان کی مرضی کے خلاف کام کرنا، پاکستانیوں کے مفاد کے لیے کام کرنا، یہ گویا وطن اور دین کے ساتھ غداری ہے۔ لگتا ہے اتباع افرنگ اصل دین ہے، شک جو کرے وہ ننگے دین و وطن، اور ٹھیک کرو دوستو نظریہ پاک وطن، ٹھیک کر لو دوستو نظریہ پاک وطن، گمراہ کن ہے اقبال کا شعر و سخن۔ اب اقبال کو چھوڑ دیں، وہ جو کہتا ہے نا کہ گوروں افرنگ کے ساتھ تعاون جو ہے وہ ننگے دین و وطن لوگ کرتے ہیں، میر جعفر اور میر صادق، یہ بات اس کے الٹ ہے۔ ان کے ساتھ جو کوآپریشن کرے وہ محب وطن ہے، وہی اصلی مسلمان ہے، جو ان کے ساتھ نہ کرے نہ مسلمان ہے، نہ پاکستانی ہے، نہ انسان ہے جی، کہ ٹھیک کر لو دوستو نظریہ پاک وطن، گمراہ کن ہے اقبال کا شعر و سخن۔ اور آخری عرض کرتا ہوں کہ وہ اقبال نے تو کہا تھا نا کہ رزم اکو باطل تو فولاد ہے مومن، ولکہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، یعنی اپنوں میں اگر بیٹھا ہو مومن تو وہ گویا ریشم کی طرح نرم اور ملائم ہوتا ہے، لیکن جب حق و باطل کے لیے کسی میدان میں اترتا ہے تو پھر فولاد ہوتا ہے۔ یہ اقبال کہتا تھا۔ اب یہ معاملہ پتہ چلا ہے، نئی ریسرچ چاہیے کہ یہ بات غلط کہتا تھا، اس سے الٹ ہونا ضروری ہے، اور وہی نظریہ ہے پاک وطن کا کہ رزم حق و باطل میں بریشم سا نرم، یعنی اقبال تو کہتا تھا کہ رزم حق و باطل میں فولاد ہے مومن، لیکن یہ بات غلط تھی۔ ریسرچ نئی جو ہے وہ ہمارے حکمرانوں نے اور جی ایچ کیو شریف نے یہی فرمائی ہے کہ رزم حق و باطل میں بریشم سا نرم، کہ جب رزم حق و باطل ہو نا تو پھر نرم و ملائم ہونا چاہیے، کیونکہ اگر نہیں ہوں گے تو دہشت گرد بن جائیں گے۔ تو رزم حق و باطل میں بریشم سا نرم، ہلکا یاراں تو فولاد ہے مومن، رزم حق و باطل میں بریشم سا نرم، ہلکا یاراں تو فولاد ہے مومن، یعنی جب پاکستانیوں کے ساتھ لڑے تو پھر اس کو تمغے ملنے چاہیے، نشان پاکستان اور تمغہ بصالت اور تمغہ جرت اور نشان حیدر ملنے چاہیے، اس پر پروموشنز ملنی چاہیے، لیکن کشمیریوں کے لیے یا پاکستانیوں کے لیے کسی اور سے لڑنا، ان کے دشمنوں سے لڑنا، یہ غداری وطن ہے، یہ دہشت گردی ہے۔ یہ اقبال کو چھوڑ دیں، اس لیے تو ہم نے اس پر چھٹی بھی بہت عرصہ پہلے کی کینسل کر دی ہے، سنا ہے۔ تو رزم حق و باطل میں بریشم سا نرم، ولکہ یاراں تو فولاد ہے مومن، بدلہ ہے ضمیر اپنا تازہ ہے رخ چمن، جدید فہم و ادراک مختلف ہے چلن، مرز محدود نہیں میز یہاں تک، زد میں ہے حجاز و عراق و یمن، حکم کچھ بھی دیں اغیار گر ہمیں،
سر تسلیم خم قربان تن من دھن، لگتا ہے اتباع افرنگ اصل دین ہے، شک جو کرے وہ ننگے دین و وطن، ٹھیک کر لو دوستو نظریہ اے پاک وطن، گمراہ کن ہے اقبال کا شعر و سخن، رزم حق و باطل میں بریشم سا نرم، ولکہ یاراں تو فولاد ہے مومن۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہوں گا، تو پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام زندہ باد، کشمیر زندہ باد، اور کشمیریوں کے دشمن مرد آباد۔ جی